سے خوف زدہ ہو علاؤالدین، شمس تبریز نے توقف کے بعد کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم مجھے کس کی یاد دلاتے ہو؟ بھینگے معاون کی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ ایک کہانی ہے، کیا تمہیں قصے کہانیاں پسند ہیں؟ میں نے کندھے اچکائے، میرے پاس ان کے لیے فالتو وقت نہیں۔ شمس تبریز کے ہونٹوں پر تواضع بھری مسکراہٹ چمکی۔ کوئی شخص جس کے پاس قصے کہانیوں کے لیے وقت نہ ہو، ایسا شخص ہے جس کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا بہترین داستان گو ہے؟ اور میرے جواب میں کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی کاریگر کا تلخ مزاج معاون بالکل بھینگا تھا۔ اس معاون کو ہمیشہ دوہری اشیاء دکھائی دیتی تھی۔ ایک روز کاریگر نے اسے گودام سے شہد کا مرتبان اٹھا لانے کا کہا۔ معاون خالی ہاتھ واپس آیا۔ لیکن آفندی، وہاں تو شہد کے 2 مرتبان ہیں۔ اس نے شکایت کی، میں کون سا مرتبان لاؤں؟ کاریگر اپنے معاون کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم ایک مرتبان کو توڑ دو اور دوسرا میرے لیے اٹھا لاؤ۔ افسوس کہ معاون اس قدر خر دماغ تھا کہ وہ ان الفاظ میں چھپی حکمت کو نہ سمجھ پایا۔ اس نے وہی کیا جو کہا گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبان توڑ ڈالا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ دوسرا مرتبان بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ شمس کے سامنے اپنے غصے کو عیاں کرنا ایک فحش غلطی تھی، لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ تم اور تمہاری کہانیاں، لعنت ہو، کیا تم کبھی سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ شمس تبریز نے یوں جواب دیا، مگر یہ بالکل واضح ہے علاؤالدین، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بھینگے معاون کی طرح تم بھی دوہری اشیاء دیکھتے ہو۔ تمہارے والد اور میں ایک ہیں، اگر تم مجھے توڑو گے تو تم انہیں بھی توڑ دو گے۔ میرے والد اور تم کبھی بھی مشترک نہیں، میں نے جوابی وار کیا۔ دوسرا مرتبان توڑ کر میں پہلے مرتبان کو آزاد کرا لوں گا۔ میں غصے اور خفگی سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں نے اپنے الفاظ کے نتائج پر غور ہی نہ کیا۔ تب نہیں، بہت بعد تک بھی نہیں، تب تک نہیں جب تک کہ بہت تاخیر نہ ہو گئی۔ شمس تبریز۔ بالعموم تنگ ذہن لوگوں کا کہنا ہے کہ رقص ایک طرح سے خلاف مذہب ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا نے ہمیں موسیقی عطا کی، نہ صرف وہ موسیقی جو ہم ساز و آواز سے تخلیق کرتے ہیں، بلکہ ہر صورت حیات میں نہا موسیقی، اور پھر اس نے ہمیں اسے سننے سے منع فرما دیا۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ خود فطرت نغمہ سرا ہے؟ اس کائنات کی ہر شے ایک لے میں محو گردش ہے۔ دل کا دھڑکنا، پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ، کسی طوفانی شب میں ہوا کا شور، آہن گر کی آہن پر ضرب، یا وہ آوازیں جن میں نامولود بچہ رحم مادر میں گھرا ہوتا ہے، جو شورب ساختگی سے ہر شے ایک عالی شان دھن میں شامل ہے۔ رقص درویشاں بھی اسی ابدی زنجیر کی ایک کڑی ہے، بالکل جیسے ایک قطرے میں پورا کلثم سما جاتا ہے۔ ہمارا رقص اس کائنات کے اسرار کی عکاسی کرتا ہے۔ سیما کے آخر میں میرے اور کیخسرو کے درمیان جو کچھ رونما ہوا، مجھے اس کا افسوس نہیں، لیکن مولانا رومی کو مشکل صورتحال میں ڈالنے کا افسوس ضرور ہے۔ ایسی شخصیت جسے ہمیشہ امتیازی حیثیت، استحقاق اور تحفظ حاصل رہا ہو، انہیں پہلے کبھی کسی حکمران سے کسی رنجش کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر اب ان پر ذرا روشن ہوا ہوگا کہ عام لوگوں کو ہر وقت کیسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حکمران اشرافیہ اور عوام کے مابین ایک گہری وسیع درار سے ضرور شناسائی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کونیا میں میرے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ ہر سچی محبت اور دوستی کسی غیر متوقع کایا پلٹ کی داستان ہے۔ اگر محبت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہم پہلے جیسے ہی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبت سچی نہیں۔ شاعری، موسیقی اور رقص کی ابتدا کے ساتھ مولانا رومی کے قلب کے بدلنے کا بڑا حصہ مکمل ہوا۔ کبھی وہ ایک سخت گیر عالم اور مبلغ تھے،
जिन्हें शायरी नापसंद थी और जिन्हें दूसरों को वास करती अपनी आवाज़ पसंद थी, वही मौलाना रूमी अब खुद शायर होते जा रहे हैं। खालिस खालीपन की सदा, अगरचे खुद उन्हें इसका पूरा इदराक नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी बदल चुका हूँ और बदल रहा हूँ। मैं वजूद से अदम में ढल रहा हूँ, एक से दूसरे मौसम में, एक से दूसरे मरहले में, जिंदगी से मौत की जानिब। हमारी दोस्ती एक नेमत थी, खुदाई तोहफा। हमने एक दूसरे की सोहबत में कामयाबी हासिल की, मसरत पाई, नमू पाई, कामिल मसरत। मुझे बाबा ज़मान की एक बार बताई गई बात याद आई। रेशम की नशो नुमा के लिए रेशम के कीड़े की मौत ज़रूरी है। सबके रुखसत होने और हलचल खत्म होने के बाद वहीं दालान में तन्हा बैठे मैं जानता था कि मौलाना रूमी और मेरा साथ अब खत्म होने को था। हमारी रफाकत से मौलाना रूमी और मैंने हुस्ने अज़ल को जाना और हमने जाना कि एक दूसरे के अक्स को मुनक्कस करते आईनों के जरिए अबदियत का सामना करना कैसा था। लेकिन पुराना मक़ूला अब भी मौजू है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ दर्द दिल लाजिम होगा। सुल्तान वलद। बमुश्किल सांस लेते और दुश्वारी से सीधे खड़े होते हुए मेरे वालिद मेरे कमरे में आए। वो उस शख्स का अब साया ही लग रहे थे जो वो कभी हुआ करते थे। उनकी आंखों के नीचे सोजन और स्याह बदशगुन हल्के थे, यूं जैसे वो रात भर जागते रहे हों। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया ये थी कि उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उन्होंने ऐसी आवाज में कहा जो उनकी ना लगती थी, मेरे बेटे मेरी मदद करो। मैं दौड़कर उनके करीब गया और उनका बाजू थाम लिया। कुछ भी बाबा, आप बस हुक्म कीजिए। वो चंद लम्हे खामोश रहे, यूं जैसे अपनी कही जाने वाली बात के बोझ तले कुचले जा रहे हों। शम्स चले गए हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए। मुख्तसर तरीन लम्हे को मैं एक अजीब तरह के सुकून में घिर गया, लेकिन इस पर मैंने कुछ न कहा। अगरचे ये बात अफसुर्दगी और हैरानी भरी थी, लेकिन मुझे ये भी ख्याल आया कि हो सकता था इसी में बेहतरी हो। क्या जिंदगी अब आसान और पुरसुकून न हो जाएगी? मेरे वालिद के गुज़िश्ता अरसे में कई दुश्मन बन चुके थे और ये सब शम्स तबरेज़ के बायस हुआ था। मैं चाहता था कि हालात वैसे ही हो जाएं जैसे उनकी आमद से पहले हुआ करते थे। क्या अलाउद्दीन का कहना ठीक हो सकता था? क्या हम सब शम्स तबरेज़ के बगैर ही अच्छे न थे? मत भूलो कि मेरे नज़दीक उनकी क्या अहमियत है। बाबा ने यूं कहा जैसे मेरे ख्यालात को पढ़ लिया हो। वो और मैं एक है, बिल्कुल जैसे चांद का एक रुख रोशन और दूसरा तारीक होता है। शम्स तबरेज़ मेरा गैर मती और सरकश रुख है। शर्मिंदा होते हुए मैंने सर हिला दिया। मेरा दिल डूब सा गया। मेरे वालिद को मजीद कुछ ना कहना पड़ा। मैंने उनकी निगाहों में इस कदर दुख पहले कभी ना देखा था। मुंह में मेरी जुबान जैसे बोझल हो गई। कुछ देर तो मैं कुछ बोल ही ना पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम शम्स तबरेज़ को ढूंढो, यानी अगर वो तलाश किए जाना चाहते हैं तो उन्हें वापस ले आओ। उन्हें बताओ मेरा दिल किस कदर कर्ब में है। मेरे वालिद की आवाज़ सरगोशी में ढल गई। ढूंढो उन्हें और उन्हें बताओ कि उनकी जुदाई मेरे लिए जानलेवा है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं शम्स तबरेज़ को ढूंढ लाऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ थामकर तशक्कुर के आलम में ऐसे दबाया कि मुझे अपनी निगाहें उनसे फेरनी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आंखों में मेरे तज़बज़ब को पढ़ लें। पूरा हफ्ता मैंने इस उम्मीद में कोनिया की गलियां छानते गुजारा कि कहीं से शम्स तबरेज़ के नक़ूशे कदम का कोई सुराग ही मिल जाए। अब तक शहर भर को उनकी गुमशुदगी का इल्म हो चुका था और हर कोई अंदाजे लगा रहा था कि वो कहाँ होंगे। मैं एक कोढ़ी गधा घर से मिला जिसे शम्स तबरेज़ से बहुत अकीदत थी। उसने मुझे कई मायूस और बदनसीब लोगों का पता बताया जिनकी सरगर्दा दरवेश ने मदद की थी। मुझे कभी मालूम न था कि शम्स तबरेज़ से इतनी लोग मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सब ऐसे लोग थे जो अब तक मेरे नज़दीक गैर मरई थे।
ایک شام میں تھکا ہارا گھر واپس آیا تو کیرا میرے لیے گلاب کی خوشبو سے بھری چاولوں کی کھیر لے آئیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر مجھے کھاتے دیکھنے لگی۔ ان کی مسکراہٹ کے گرد روحانی کرب کا ایک حالہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ 1 برس میں ان کی عمر کتنی بڑھ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم شمس تبریز کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ افواہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ دمشق چلے گئے ہوں، لیکن میں نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ وہ اصفہان، قاہرہ یا اپنی جائے پیدائش تبریز چلے گئے ہیں۔ ہمیں ان سب جگہوں پر انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ میں دمشق جاؤں گا اور بابا کے کچھ دوسرے شاگرد باقی 3 شہروں کو روانہ ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ سا تاثر گزرا اور وہ جیسے باواز بلند سوچتے زیر لب بولی، تم جانتے ہو، مولانا شعر کہنے لگے ہیں، بہت خوبصورت اشعار۔ شمس تبریز کی جدائی انہیں شاعر بنا رہی ہے۔ اپنی نگاہیں ایرانی قالین کی طرف جھکاتے ان کے رخسار نم ہو گئے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر یہ شعر پڑھا، میں نے الوہی حسن و جمال بھرا چہرہ لیے بادشاہ کو دیکھا، وہ جو چشمے فلک اور شمس ہے۔ اب فضا میں کچھ ایسا تھا جو لمحہ بھر پہلے وہاں موجود نہ تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ کیرا اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کوئی ان کا چہرہ ہی دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کرب کے عالم میں دیکھ کر کس قدر تکلیف میں تھی۔ وہ انہیں دوبارہ مسکراتے دیکھنے کی خاطر جو بھی ان کے بس میں ہوتا کرنے کو تیار تھی، اور پھر وہ اتنی ہی پرسکون، تقریباً مسرور بھی تھی کہ آخر انہوں نے شمس تبریز سے چھٹکارا پا ہی لیا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، اور یہ عورت جس نے میرے والد سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا تھا، جو میرے بھائی اور میری بہت ہی اچھی ماں رہی تھی، اور جو اپنے شوہر سے اس قدر محبت رکھتی تھی کہ وہ نظمیں اسے ازبر تھی جو اس کا شوہر کسی اور کے لیے لکھتا تھا۔ اس نے مجھے رنجیدہ نگاہوں سے دیکھا لیکن کچھ نہ بولی۔ اچانک ہی ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہ بچے تھے۔ جواب اب مجھے خود ہی تلاش کرنا تھا۔ رومی بیاباں بن چکی ہے دنیا، شمس سے محروم۔ جب سے شمس تبریز گئے ہیں یہ شہر اداس اور سرد مقام بن گیا ہے اور میری روح خالی ہو چکی ہے۔ میں شب بھر سو نہیں پاتا اور دن کو میں ادھر ادھر سرگرداں رہتا ہوں۔ میں یہاں ہوں مگر یہی نہیں ہوں، لوگوں کے درمیان ایک بے روح آسیب۔ میں خود کو لوگوں پر حیران اور خفا ہونے سے روک نہیں پاتا۔ وہ اپنی زندگیاں ایسے کیسے جی سکتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ شمس تبریز کے بغیر زندگی پہلے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ روزانہ طلوع سے غروب آفتاب تک میں کتب خانے میں تنہا بیٹھے شمس تبریز کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار کسی قدر بے درد لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا، کسی روز آپ صدائے عشق بنیں گے۔ مجھے اس کا تو علم نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ آج کل خاموشی مجھے بہت تکلیف دینے لگی ہے۔ الفاظ مجھے میرے دل کی تاریکی میں روزن فراہم کرتے ہیں۔ یہی تو شمس تبریز چاہتے تھے، ہے نا؟ مجھے شاعر بنانا چاہتے تھے۔ زندگی کاملیت کا نام ہے۔ ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا یا چھوٹا ہو، اور ہر تکلیف جو ہم اٹھاتے ہیں، سب اس مشیت خداوندی کا کوئی پہلو ہے جو اپنے انجام کو پہنچ کر رہتی ہے۔ خدا کی حکمت و منصوبے میں اتفاق نام کی کوئی شے نہیں، اور تقریباً 2 برس پہلے اس روز سر راہ شمس تبریز سے میری ملاقات اتفاقیہ نہ تھی۔ میں ہوا سے اڑتا آپ کے پاس اتفاق سے نہیں پہنچا۔ شمس تبریز نے جو کچھ بھی کیا میری تکمیل کی خاطر کیا۔ شہر کے لوگ یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ شمس نے جانتے بوجھتے افواہوں کے شعلوں کو ہوا دی، آسانی سے مشتعل ہونے والوں کو چھیڑا، اور ایسے الفاظ ادا کیے جو عام کانوں کو کفر محسوس ہوئے، جو لوگوں کو صدمہ پہنچاتے اور اشتعال دلاتے، حتیٰ کہ ان کو بھی جو ان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میری ساری کتابیں آپ برد کر دیں، مجھے مجبور کیا کہ وہ سب کچھ فراموش کر دوں جو میں جانتا تھا۔
اگرچہ سب نے سن رکھا تھا کہ وہ شیوخ اور علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، مگر کم ہی لوگ واقف تھے کہ وہ خود تفسیر کرنے کے کتنے قابل تھے۔ شمس تبریز کو کیمیا، فلکیات، علم نجوم، علم الحیات، فلسفہ اور منطق کا گہرا علم تھا، لیکن وہ اپنا علم بے خبر آنکھوں سے مخفی رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ ایک فقیہ تھے، مگر وہ ظاہر یوں کرتے جیسے فقیر ہوں۔ انہوں نے ہمارے گھر کے دروازے ایک طوائف کے لیے کھولے اور ہمیں اس کے ساتھ کھانا بانٹنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مجھے مے خانے بھیجا اور شرابیوں سے بات کرنے پر میری حوصلہ افزائی کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے اس مسجد کے سامنے بھیک منگوائی جہاں میں واز دیا کرتا تھا، اس لیے کہ میں خود کو کوڑھی گداگر کی جگہ رکھ کر دیکھوں۔ پہلے انہوں نے مجھے میرے عقیدت مندوں سے دور کیا، پھر حکمران اشرافیہ سے۔ انہوں نے مجھے عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنایا۔ ان کی بدولت مجھے ان لوگوں کو جاننے کا موقع ملا، دوسری صورت میں جن سے میرا ملنا کبھی نہ ہوتا۔ ان کے خیال میں بندے اور خدا کے درمیان موجود ہر بت کو گرانا لازم ہے، بشمول شہرت، دولت، رتبہ، حتیٰ کہ مذہب کے بتوں کو۔ شمس تبریز نے وہ سب زنجیریں کاٹ ڈالیں جو مجھے اس زندگی سے جوڑے ہوئے تھیں جس سے میں شناسا تھا۔ انہوں نے جہاں کہیں کوئی ذہنی حد بندی یا کوئی تعصب دیکھا، اس کا بڑی بہادری سے سامنا اور مقابلہ کیا۔ ان کے لیے میں آزمائشوں اور امتحانات، حالتوں اور مراحل سے گزرا، جن میں سے ہر کسی نے مجھے اپنے انتہائی وفادار پیروکاروں کی نگاہوں میں بھی ابتر بنا ڈالا۔ پہلے میرے بہت سے عقیدت مند ہوتے تھے، اب مجھے سامعین کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک ضرب لگا کر شمس تبریز میری نیک نامی کا بت توڑنے میں کامیاب رہے تھے۔ ان کے سبب مجھے دیوانگی کی قدر ہوئی اور میں نے تنہائی، بے بسی، تہمت، خلوت نشینی اور آخر میں شکستہ دلی کے ذائقے کو جانا۔ جو کچھ بھی تمہیں منافع بخش لگے اس سے دور بھاگو، زہر پیو اور آب حیات کو پرے کر دو، تحفظ کو ترک کر دو اور وحشت انگیز مقامات پر رہو، اپنی نیک نامی کو جھٹک دو، بے عزت اور بے حیا بن جاؤ۔ آخر میں کیا ہم سبھی آزمائشوں سے نہیں گزرتے؟ اور اگر یہ درد دل بھی کسی آزمائش کا حصہ ہے تو میری واحد آرزو یہ ہے کہ میں اس کے آخر میں شمس کو پاؤں۔ میری کتابیں، خطبے، خاندان، دولت اور نام، میں ان کا چہرہ صرف ایک بار اور دیکھنے کی خاطر کچھ بھی اور سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگلے روز کیرا نے مجھے بتایا کہ میں شاعر ہوتا جا رہا ہوں، اگرچہ میں نے شعراء کو ایسا پسند کبھی نہیں کیا۔ مجھے یہ سن کر حیرت نہ ہوئی، کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کی کہی بات پر اعتراض کرتا، لیکن اب نہیں۔ میرے منہ سے بلا ارادہ اور بے اختیار مصرعے ادا ہوتے ہیں، اور انہیں سن کر کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ میں بلا شبہ شاعر ہو گیا ہوں، زبان کا سلطان۔ لیکن جہاں تک میں سچ بیان کر سکتا ہوں، یہ نظمیں میری نہیں ہیں، میں ان حروف کی محض ایک سواری ہوں جو میرے منہ میں رکھ دیے گئے ہیں، کسی قلم کی طرح جو وہی الفاظ لکھتا ہے جنہیں تحریر کرنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے، یا اس بانسری کی طرح جس سے وہی دھن نکلتی ہے جو اس میں پھونکی جاتی ہے۔ میں بھی بس اپنا کردار نبھا رہا ہوں۔ تبریز کے حیرت انگیز شمس، تم کہاں ہو؟ شمس۔ بہار دمشق میں اپنی جوبن پر تھی اور کونیا سے میری رخصتی کو 10 مہینے ہو چکے تھے جب سلطان ولد نے مجھے تلاش کر لیا۔ نیلے آسمان تلے میں فرانسس نامی عیسائی راہب کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کا اندرونی توازن بآسانی ڈگمگاتا نہ تھا، ایک شخص جو تسلیم و رضا کے معنی سے واقف تھا، اور چونکہ اسلام کا مطلب ہے باطنی سکون جو تسلیم و رضا سے ملتا ہے، میرے نزدیک فرانسس ان لوگوں سے کہیں زیادہ مسلمان تھا جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ راضی برضا رہنے کا مطلب کمزور یا غیر متحرک ہونا نہیں، اصل طاقت تسلیم و رضا میں ہی ہے، وہ طاقت جو ہمارے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔
जिंदगी के उलूही जौहर के सामने सरे तस्लीम खम करने वाले बिला तशवीश अबदी सुकून से रहते हैं, चाहे इर्द गिर्द की पूरी दुनिया एक के बाद एक शोरश से गुजर रही हो। ये 40 उसूलों में से एक था। शतरंज खेलते हुए जब मैंने निगाह उठाई तो सुल्तान वलद को अपने सामने खड़ा पाया। तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैंने कहा। सो आखिरकार तुमने मेरी तलाश का फैसला कर ही लिया। उसने एक पशेमान मुस्कुराहट से मुझे देखा, फिर वो ये जानकर हैरान और अफसुर्दा हो गया कि मुझे उसकी अंदरूनी कश्मकश की खबर थी, लेकिन चूंकि वो एक रास्तगो शख्स था, उसने इस सच्चाई से इनकार नहीं किया। मैंने आपको ढूंढने के बजाय कुछ वक्त इधर उधर घूमते गुजारा, लेकिन कुछ अरसे बाद मैं मजीद ऐसा न कर पाया। मैं अपने वालिद से मजीद झूठ बोलने का मुतहम्मिल नहीं हो सका। मैं दमिश्क आ गया और यहाँ आपकी तलाश शुरू की, लेकिन आपका मिलना आसान नहीं था। तुम एक ईमानदार आदमी और अच्छे बेटे हो, मैंने कहा। किसी रोज तुम अपने वालिद के अच्छे रफीक साबित होगे। सुल्तान वलद ने रंजीदगी से अपना सर झटका। आप वाहिद रफीक हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। मेहरबानी करके मेरे साथ कोनिया वापस चले, मेरे वालिद को आपकी जरूरत है। ऐसी जगह वापसी के ख्याल पर जहां वाज़े तौर पर मैं एक नापसंदीदा शख्स था, मेरे नफ्स का रद्द अमल खौफ भरा था। इसकी मत सुनो, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके, तुम्हें कोनिया वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। याद करो कि बाबा जमान ने तुम्हें क्या बताया था, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम दोबारा उस शहर गए तो फिर कभी जिंदा वापस ना लौट सकोगे।